آپ نے علماء کے بیانات میں سنا ہوگا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہت تعریف فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان اور مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے. جس کی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے. بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی جانب رخ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر 70,000 فرشتوں کے سائے میں، اور وہ فرشتے بھی ایسے لباس میں ہوں گے اور ایسی شکل و صورت میں ہوں گے جو اویس قرنی کے مشابہ ہوگی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ قیامت کے میدان میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور وجہ اس کی یہ ہوگی تاکہ مخلوق یہ نہ پہچان سکے سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے. اس لیے آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کرنا کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے. اسی مصلحت کے پیش نظر روز محشر آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی. کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ ان 70,001 لوگوں میں سے اویس قرنی کون ہے، کیونکہ وہ 70,000 فرشتے بھی خود حضور حضرت اویس قرنی کے مشابہ ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہوں کو بخشی دیا جائے گا. یہ ربیعہ اور مضر دو قبیلے ہیں. ان دونوں قبیلوں میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جن کا آپ اتنا ذکر کر رہے ہیں یہ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک بندہ ہے. پھر صحابہ کرام کے اصرار کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے رہے کہ اللہ کے رسول بتلا دیجئے وہ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بتلایا اور کہا کہ وہ اویس قرنی ہے. جب صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن اویس قرنی نے مجھے ظاہری آنکھ سے تو نہیں دیکھا مگر باطنی آنکھ سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی. اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر غلبہ حال رہتا ہے، اور دوسری وجہ تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور نابینا بھی ہیں، اور اویس قرنی اونٹوں کو چرا کر اپنی والدہ کے لیے روزی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے. پھر جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں، شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ میرے دو جلیل القدر صحابہ عمر اور علی، ان کی ان سے ملاقات ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شناخت یہ بتلائی کہ پورے جسم پر بال ہوں گے، ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے. وہ داغ برس اور بیماری کا نہیں ہوگا. لہذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا. پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے کرتے کا، آپ کے قمیص کا حقدار کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اویس قرنی.
پھر جب دورے خلافت راشدہ میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفے کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے، خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام حضرت علی اور حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی نماز میں مشغول ہیں، ملائکہ فرشتے ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ جب یہ اویس قرنی نماز سے فارغ ہو گئے تو ان کا نام ان دونوں صحابہ نے معلوم کیا تو جواب دیا اویس قرنی نے کہ میرا نام عبداللہ، یعنی میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنا اصلی نام بتلائیے، آپ نے جواب دیا کہ میرا نام اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اپنا ہاتھ دکھائیے، انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامت کو دیکھ کر حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ چوما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچایا اور کہا کہ امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے۔ یہ سن کر اویس قرنی نے کہا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسرا آدمی ہو جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا ہو اور نشاندہی فرمائی ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس علامت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی فرمائی وہ تو آپ کے اندر ہی موجود ہے، لہذا ہم کسی اور کو تلاش نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اویس قرنی نے عرض کیا اے عمر تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ اویس قرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک لے کر کچھ فاصلے پر گئے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا رب جب تک تو میری سفارش امت محمدیہ کی مغفرت نہ کر دے گا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اے اویس تیری سفارش پر کچھ لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اس پر اویس قرنی نے پھر عرض کیا اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ جواب ملا کہ ہم نے 1000 افراد کی بخشش کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول تھے دعا کے اندر کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا تھا جس کے نیچے تونگری اور فقیری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں خلافت سے دستباری کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ میں خلافت چھوڑ دوں، اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے خلافت اٹھا کر پھینک دینی چاہیے، پھر جس شخص کا جی چاہے خلافت اٹھا لے۔ یہ کہہ کر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس مبارک زیب تن فرمایا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔
اور جب حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق اویس قرنی سے سوال کیا تو اویس قرنی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں تو بتلائیے کہ حضور کی بھویں کشادہ تھیں یا گھنی، لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس نے کہا کہ اگر آپ احباب نبی میں سے ہیں تو یہ بتلائیے کہ جنگ احد میں حضور کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوت میں اپنی تمام دانتوں کیوں نہ توڑوا ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، پھر میں نے دوسرا اپنا دانت توڑ ڈالا، اسی طرح ایک ایک کر کے جب تک تمام دانت نہ توڑ ڈالے اس وقت تک مجھے سکون نصیب نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رقت طاری ہو گئی۔